باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جادو اور اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات وغیرہ ہیں یا کوئی شے ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کرنا ہو وہ جائز ہیں، یعنی جن تعویذوں میں یا جن عملیات میں بہت سے لوگ جو عملیات یا تعویذات کرتے ہیں اس میں اگر کوئی کفریہ الفاظ یا شرکیہ لفظ ہو تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ کوئی بھی، جیسے بہت سے لوگ سفلی عمل وغیرہ جو کرتے ہیں اس میں جیسے قرآن کو الٹا پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کے لیے تبت یدا کی صورت الٹی پڑھو، قرآن کو الٹا پڑھنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ شرک اور کفر کا نہ ہو، کوئی بھی لفظ، وہ جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا لوگ گنڈے بناتے ہیں، جیسا کہ چیچک کے لیے گنڈا بنایا جاتا ہے، جو چھوٹے بچوں کے چیچک نکل آتی ہے اس کے لیے گنڈا بنایا جاتا ہے، اور قرآن کی سورہ رحمان کی اس پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر گرہ لگائی جاتی ہیں۔ جمعے کے دن یہ گنڈا بنایا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا قرآن کی آیات پڑھ کر یہ جائز ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے، یعنی بیمار کے اوپر آپ پھونکتے تھے، پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے جمع کرتے تھے اور اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کرتے تھے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرا لیتے تھے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتا۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ جیسے یہ بات میں کسی اور ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ بھی جب بستر پر اپنے جائیں تو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر اس طرح سے پھونکیں اور پھونک کر اپنے پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے پھرا لیں۔ پھر ایک بار یہی صورتیں 3 بار پڑھیں اور پھر پھونکیں، پھر پورے جسم پر مس کر لیں۔
ایک بار پھر ایسے ہی 3 بار آپ کو کرنا. یہ حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ اپنے بستر مبارک پر جاتے تھے تو یہی عمل کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض، خصوصاً جادو ٹونا وغیرہ کوئی کر دے، سفلی عمل اگر کوئی کر دے، اس کے لیے مجرب علاج ہیں. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم بھی کر سکتے ہیں، اور کھانے پینے اور دواؤں پر بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دینے والا ہے. ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا سب انشاءاللہ تعالی کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جانے سے بہتر ہے یہی عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے آپ نے، اور آپ نے خود بھی اس پر عمل کرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں سے مل کر جادو کروا دیا تھا. روایت میں ہے لبید بن عاصم یہودی تھا ایک، اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا. اس نے اپنی بیٹیوں سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار بھی ہوا تھا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا. چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، یعنی آپ کی داڑھی مبارک کے کچھ بال جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈورا جس میں گرہ لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور کی خدمت میں لایا گیا. اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا تھا. یہ حدیث پاک سے بات ثابت ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورت اگر آپ دیکھیں کسی بچے کے اوپر یا آپ کے کسی گھر کے کسی بھی سدسیہ پر کچھ جادو کا اثر یا کسی دشمن نے کچھ کرا دیا ہو، ویسے تو اب جادو ختم ہو گیا ہے. جادو کی ساری جتنی بھی کتابیں تھیں
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں، ایک آدھ بچ گئی تھی اگر کہیں، اسی کا اب بھی تھوڑا بہت جادو یا ٹونے وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ٹونا یا اثرات وغیرہ ہو گئے ہوں، جناتی اثرات، یا کوئی شے اس کے اوپر، غلط شے اس کے اوپر سوار ہو گئی ہو، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی بھی اس کے لیے بہت مفید ہے، پڑھ کر اس کے کان میں پڑھیں، اس کو پانی پڑھ کر دم کرا ہوا اسے بیمار کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی بیمار صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تب بھی، بیماری کے لیے بھی ہے، بیماری کے لیے بھی یہ تینوں صورتیں بہت ہی مفید ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، ترجمہ اس کا یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، سب مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اندھیری ڈالنے والے کے شر سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کی، چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن جب تک سمجھ میں نہیں آتا، خالی ترجمے سے بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر آپ چاہیں کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کر میں قرآن کو سمجھ لوں، صرف ترجمہ، جیسے کہ اس وقت لوگ قرآن کا ترجمہ موبائل میں پڑھ کر، سن کر چاہتے ہیں کہ میں قرآن کو سمجھ لوں، صرف ترجمہ پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا شان نزول، اس آیت کا، اس کی تفسیر نہیں آپ یا کسی علماء سے نہیں پوچھیں، جب تک آپ ہدایت قرآن سے نہیں پا سکتے۔ ہاں گمراہ تو ہو جائیں، خالی ترجمے سے بھی قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کا شان نزول، کب یہ آیت نازل ہوئی، اس کی تفسیر کیا ہے، جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اچھا، جس قرآن کی تفسیر، اچھی تفسیر کسی اچھے عالم نے لکھی ہو، اس کو پڑھیں آپ، اور عالم سے جو بات نہ معلوم ہو وہ بات اپنے شہر کے اچھے عالم سے پوچھیں۔ خود آپ قرآن کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اب اس کا آپ ترجمہ صرف یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے نا، بس اتنا۔ اب کیا سمجھیں گے اس ترجمے سے آپ؟ کون اندھیری ڈالنے والا؟ اندھیری ڈالنے والا کون ہے؟ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے نا اگر آپ اس کو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کا ترجمہ صرف اتنی ہے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ قُلْ اعوذ برب الفلق،
من شر ما خلق، اے پیارے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جب صبح، جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جو صبح کا پیدا کرنے والا، یعنی اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ ہی ہے نا صبح کا پیدا کرنے والا۔ من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، یہ تو سمجھ جائیں گے خیر آپ، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ مخلوق میں بڑے بڑے شرری قسم کے لوگ ہیں نا، کوئی آپ کی دشمنی چاہ رہا ہے، کوئی آپ کا برا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوا ہے، کوئی آپ کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی آپ کی زمین جائیداد ہڑپ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ دوست نما دشمن ہے دوست لیکن چھپا ہوا دشمن ہے پڑوسی لیکن آپ سے اندری اندر حسد کر رہا ہے آپ کے پڑوس میں دکان لیکن آپ سے ملتا بھی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، آپ کے ساتھ چائے ناشتہ بھی کرتا ہے، لیکن اندری اندر آپ سے حسد رکھتا ہے۔ اس کی سب مخلوق کی شر سے، مخلوق میں بڑے بڑے شاطر اور بڑے بڑے شرری قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ مخلوق کی شر سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، میں دو تین بار بات کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر میں اس آیت کا خلاصہ کرتا ہوں، اس ترجمے کی تفسیر چھوٹی سی بیان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب وہ ڈوبے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، یعنی آخر مہینے میں جب چاند چھپ جاتا ہے، آخر مہینے میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، جو سفلی عمل وغیرہ کرتے ہیں، گندے عمل وغیرہ، جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں، وہ چاند کی آخر تاریخ میں جب چاند چھپ جاتا ہے، جیسے جو لوگ کہتے ہیں امباوس کی رات، چاند جب چھپ جاتا، آخر تاریخ ہے 28 تاریخ کو لگ بھگ چاند چھپ جاتا ہے۔ جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہوتے ہیں اسی وقت کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی چاند جب ڈوبے اس کی پناہ لی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے یعنی جلے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی وہی عورتیں، وہی یہودی کی بہنیں جنہیں نے آپ پر جادو کرا تھا، اور حسد والے کے شر سے
جب وہ مجھ سے جلے، حسد کرے۔ حسد کرنے والا، اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو آپ بس یہی قرآن کی یہی صورت قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر اس کی طرف دم کریں، انشاءاللہ حاسد خود اپنی حسد میں جل کر بھسم ہو جائے گا اور آپ کو ترقی اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس نہ جائیں کہ دیکھو مجھ سے یہ جلتا ہے، اس نے میرے لیے کچھ کرا دیا، کوئی ضرورت نہیں۔ بس قرآن کی یہ آیت قل اعوذ برب الفلق کی صورت آپ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ حاسد جو آپ سے حسد کرتا ہے، خود بخود حاسد ہمیشہ اپنا گوشت کھاتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ اپنا گوشت کھاتا ہے، آپ کا کچھ نہیں لیتا۔ اگر کوئی حسد آپ سے کرتا ہے، آپ سے کپٹ رکھتا ہے، آپ برائی چاہتا ہے، حسد کرنے والا، اور ان عورتوں کی شر سے جو گنہوں میں پھونکتی ہیں، یعنی جادو کرتی ہیں جو، اور ڈوروں میں گرہ لگا کر پھونکتی تھیں جو، جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورت پڑھی گئی تو یہ سب گرہ کھلتی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ قل اعوذ برب الناس کا بھی میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، یعنی شیطان جو دل میں آپ کے برے خیالات ڈالتا ہے، اس کی شر سے بھی اللہ سے ہی پناہ لینا چاہیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور دبک کر بیٹھا ہوا ہے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی سے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام ہے دل میں وسوسے ڈالنا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے انسان۔ پہلے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں یا نہ دوں۔ اگر اس کی نفس اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اس غلط کام کو انجام دے دیتا ہے اور پھر وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کی عقل اس پر غالب آ جاتی اور کہتی نہیں یہ غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو وہ نیکوں میں لکھ دیا جاتا ہے، نیکوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی مدد اللہ تبارک تعالیٰ سے اور قرآن مجید سے ہی کریں۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری ہم پر آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی وغیرہ ہم پر آ جائے، تو ہم قرآن سے، نماز سے اور صبر سے مدد چاہیں، بس صبر سے مدد چاہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی آپ کسی مصیبت یا کسی پریشانی یا کسی غم میں مبتلا ہو جاتے تھے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نفل نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، نماز سے آپ مدد چاہتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز،
صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ نماز سے مدد کا کیا مطلب ہے؟ نماز سے مدد کا کیا مطلب ہے؟ نماز سے مدد کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، رنج اور غم، اگر کوئی دلی صدمہ پہنچائے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دلی صدمہ پہنچتا تھا، تب بھی آپ نفل نماز سے اپنے دل کو سکون حاصل، آپ کر کے دیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو دلی صدمہ ہے، کوئی تکلیف یا کوئی رنج ہے، تو درود شریف پڑھیں اور نفل نماز پڑھیں، آپ کو دلی سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بس دلی سکون اگر آپ چاہتے ہیں، باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، وضو کر کے آپ اپنے گھر کے کونے میں یا مسجد میں جا کر بس نفل نماز پڑھیں، اور اس نفل نماز میں الحمد شریف کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی آیت ہیں ان آیات کو پڑھیں، جیسے قل هو اللہ احد پڑھ لیں، نفل نماز میں 11 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ رحمان کی اگر کچھ تھوڑا رکوع آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، استغفار کی آیات پڑھیں، جن آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا ہے، اور جن آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں، وہ آیات پڑھیں۔ دیکھیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی، کسی تعویذ ڈنڈے کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ذرا سی بھی اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، دکھی، رنج و غم آ جاتا ہے، بس فوراً بس کسی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، بس ہم فوراً میرا دماغ جاتا ہے کہ میرے لیے کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی میرا دشمن لگا ہوا ہے، میرے لیے کسی نے کچھ کرا دیا، اور ہم چلے جاتے ہیں تعویذ ڈنڈے کرنے والوں کے پاس۔ بس اب وہ جھوٹی سچی لگا کر ہمارے دل اور دماغ کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم تھے ہی پریشان، ایک تو ہمارا ہاتھ ویسے ہی تنگ تھا، اب انہیں کر کے کہیں نہ کہیں سے انہیں دو۔ وہ بجائے پریشانی کو سلجھانے کے لیے اور ہمیں ہماری پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا علاج خود قرآن سے، صبر سے اور نماز سے، لیکن یہ ایمان کی پختگی ہوگی تبھی ہوگا۔ ایمان اگر پختہ ہے، اگر ایمان ڈماڈول ہے، جس کا ایمان ڈماڈول ہوتا ہے، جس کو اللہ اور قرآن پر یقین کم اور تعویذوں اور ڈنڈوں پر یقین زیادہ، وہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ آپ کسی کو بہت زیادہ خوشحال، بہت زیادہ ترقی کرتا ہوا، بہت زیادہ پیسے والا اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کو بہت زیادہ فقیر، غربا، مسکین، پریشان، غمزدہ
دیکھتے ہیں مصیبتوں میں گھرا ہوا، لاچار، بہت زیادہ بیمار، 2 مہینے سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ فوراً دل میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، نہ کسی خوشحال کو دیکھ کر، نہ کسی بہت زیادہ پیسے والے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور نہ کسی بہت زیادہ غمزدہ، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ بیمار کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ دونوں کی آزمائش ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو پیسہ دے کر آزماتا ہے، کسی کا پیسہ لے کر آزماتا ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ پیسہ دے کر آزمانا کہ دیکھیں اسے دے کر دیکھیں یہ ہمیں بھولتا تو نہیں ہے، دیکھیں اس اپنی عیش اور عشرت میں یہ ہمیں یاد رکھتا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ غریب انسان تو جو پریشان ہے وہ تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیتا ہے، لیکن جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، بہت سے، سب نہیں، بہت سے نیک انسان بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جتنا نوازا اتنی ہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گئے۔ پہلے ان کے پاس سائیکل تھی تو وہ 5 وقت کی پڑھتے تھے، پھر ان کے پاس موٹر سائیکل، بائک آئی تو انہوں نے کچھ کم کر دی، پھر ان کے پاس 4 ویلر آئی، پھر انہوں نے اور کم کر دی، ٹائم ملا تو پڑھ لی۔ پہلے جماعت کی پابندی تھی، اب ٹائم ملا تو بس فرض ادا کر لیے جلدی سے، یوں کہ بزی لائف اتنی ہو گئی، جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اتنی، جتنا تمہاری بزی لائف ہوئی اتنی تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہم شکر ادا کریں، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نوازا ہے، اتنا بجائے ہم پیچھے ہٹنے کے اور قریب چلے جائیں اللہ سے، کہ دیکھو ہم پہلے کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں کیا بنا دیا، اس کا بہت احسان ہے، اس کا بہت احسان ہے۔ اور غریبی، پریشانی، دکھ، درد، بیماری اگر آ جائے تب بھی ہمیں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارا امتحان ہے، یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے غریبی، بیماری، دکھ، درد، پریشانی میں ڈال کر ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور کسی دوسرے شخص کو جو بیمار کو دیکھے یا کسی پریشان حال کو دیکھے، جو اسپتال میں ایڈمٹ ہے، جو اپنے گھر پہ پلنگ پہ 6 مہینے سے بیمار پڑا ہوا ہے، اسے دیکھ کر یہ نہ کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا، کبھی یہ نہ کہنا چاہیے۔ کسی بھی گناہگار کو، کسی بھی بدکار کو دیکھ کر یہ نہ کہنا چاہیے، اس سے گھنانا نہ چاہیے کہ یہ اپنے اعمالوں کی سزا بھگت رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت ہماری نفس ہمیں گمراہ کر دے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کی آر اسے نہ دلائے۔ اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، دعا کرے۔ اگر کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، تو اس سے، اس کی برائی کی وجہ سے اس سے پلہ نہ جھاڑے، بلکہ اس کی برائی اگر ہو سکے تو چھٹوانے کی کوشش کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑے شرابی ایک دن اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا، اور بڑے سے بڑے نیک انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو داڑھیاں کٹوا دی، داڑھیاں رکھوا کے کٹوا دی، اللہ انہیں ہدایت دے۔ پتہ نہیں کس وقت نفس اور شیطان ہم پر غالب آ جائے، ہر وقت اللہ سے پناہ لینا چاہیے۔ اللہ مجھے اپنی پناہ میں، کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے سجدوں پر، اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کرے۔ بے نمازی کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ کیا پتا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور ہمیں گمراہ کر دے۔ دعا کرنا چاہیے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے، اور اس سے کہے بھی، سنت بھی ہے، کہتا بھی رہے نماز کے لیے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اپنے گھر والوں سے کہے، سب سے پہلے تبلیغ جو شروع کرے اپنے گھر سے شروع کرے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے نیکی کی دعوت سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے دینا ہے۔ کہیں سفر لمبا کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بھائی بہن نمازی ہیں۔ اگر اولاد نمازی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر بیوی نمازی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ پھر اپنے، جب گھر والے صحیح ہو جائیں، پھر اپنے محلے والوں کو، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ آپ کے کارخانے میں جتنے لوگ ہیں ان سے نماز کے لیے کہیں۔ آپ کے اسکول میں اگر لوگ ہیں جتنے مسلمان ہیں ان سے نماز کے لیے کہیں۔ آپ کے دوست احباب جتنے ہیں ان سے یہ نہیں کہ دو دوست ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا اور ایک نماز پڑھتا ہے، اب دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک کا وقت نماز کا ہو گیا، چل دیا، تم نے اپنے دوست سے بھی کہا یار تم بھی نماز پڑھو، چلو سب نماز پڑھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑے گا تمہارا دوست کہ تم نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں؟ بتانا فرض ہے، اب وہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ کا کہنا فرض ہے، آپ کو کہنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت دے گا تبھی یہ پڑھے گا، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت نیکی کی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ جو نیکی کی دعوت کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو انہیں اس کا ثواب ملتا ہے، کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کہتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔
نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ برائیوں سے جہاں تک ہو سکے آپ اپنے ساتھی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست کو ہی روک لیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، لمبا لمبا سفر کر رہے ہیں، تبلیغوں میں جا رہے ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، اور اپنے گھر کا حال بے حال ہے۔ ارے جو اپنی اولاد کو ہی نہ سدھار پایا وہ دوسروں کو کیا۔ ہاں اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے اور آپ کوشش کر بھی رہے ہیں تب بھی وہ نہیں، تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ پھر اس کے اچھے اور برے اعمال کا وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ لیکن کہتے رہنا آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، آپ کہتے رہیں، آپ کہتے رہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ چھوٹا بچہ اگر ہے یا لڑکی گھر میں ہے اس کو بھی آپ ٹوکتے رہیں، دیکھو بیٹا بنا پردہ نہیں جاتے۔ اگر کوئی جھوٹے وعدے کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے آپ کے سامنے، ذرا سی باتوں میں نیکی ہے، ذرا سی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، لیکن آج کل لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے خود کر رہے ہو دوسروں کو ہدایت نہیں دے رہے۔ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے، برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی ایک بھی بات اس کے دماغ میں گڑ جائے گی، اگر آپ کی ایک نیکی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہی آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی سدھر جائے، ایک انسان کو بھی اگر ہدایت مل جائے، آپ ذریعہ بنیں گے نا۔ ہدایت تو اللہ دے گا، ذریعہ آپ بنیں گے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان کا بھی سدھار ہو جائے تو آپ کیا سمجھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس ایک نیکی سے کیا پتہ آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کے گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے، کوئی بھی نیکی، کسی بھی ذرا سی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے فوراً اس نیکی کو بس کر دے جلدی سے، کیا پتہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے، کیا پتہ دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے کہ ارے چھوڑو۔ اس لیے جیسے ہی فوراً دل میں نیکی کا خیال آئے فوراً اس نیکی کو کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں۔ نیکی کی دعوت دینے سے پہلے، نیکی کی دعوت دینے جانے سے پہلے اپنے گھر سے نکلتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو علم ہے، ہم نے جس علم کو سیکھا ہے، ہم پہلے اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم پہلے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں، مان لیجئے 4 5 8 10 لوگ ہیں، سنتی لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، امامہ شریف بھی باندھے ہوئے ہیں، پورا سنتی لباس ہے، داڑھی بھی ہے، سب باتیں، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم مدرسے سے باہر نکلے یا مسجد سے نکلے اور بیچ روڈ پر چل رہے ہیں،
مان لیجئے بیچ روڈ پر اگر چل رہے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے نا، اور چولا ہم سنت کا پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب راستے پر چلو تو ایک طرف اپنی دائیں طرف، ابھی میں نے خود ایک جماعت نکلی جا رہی تھی، پوری سنت لباس تھا، صافہ بھی تھا، سفید لباس بھی تھا، اور بالکل بیچوں بیچ میں چلنے کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے پر چلنے کا حکم بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ہم راستے پر کیسے چلیں، جب خود ہی عمل نہیں تو دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے۔ ایک ایک بات کو دیکھیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، نیکی کے حکم دینے والوں کے لیے یہ بات ہے، ہمیں اس بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہمیں ٹوک نہ دے کہ دیکھو یہ ہم سنت کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ مان لیجئے اپنے مدرسے وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا محفل میں کسی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سے بڑا اگر کوئی آ جائے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی عالم آ جائے اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ شیطان ہمارے اندر وسوسہ ہی ڈالے، ارے چھوڑو، لیکن ہمیں اس کی عزت کرنا ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، ہم سے علم میں بڑا ہے۔ سلام میں پہل کرے، اس میں بھی شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ارے چھوڑو، جب اس نے نہیں کرا تو ہم کیوں کریں، جب اس نے نہیں کرا تو ہم کیوں کریں۔ سلام میں پہل کریں، نیکی میں پہل کریں، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، بڑے کی عزت کریں، چھوٹے سے نرمی سے پیش آئیں، مسکرا کر پیش آئیں، شفقت کریں اس کے لیے۔ اگر کوئی یتیم بچہ مل جائے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے بچے کو پیار نہ کریں۔ اگر کوئی یتیم بے باپ کا نابالغ بچہ آپ کے پاس ہے تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے کا حکم نہیں ہے، بوسہ دینے کا حکم، کیونکہ اس کا دل مایوس ہو جائے گا، اس کا دل مایوس ہو جائے گا کہ کاش اگر میرا باپ ہوتا وہ بھی مجھے پیار کرتا۔ اس لیے اسلام میں کتنی دل جوئی، دل کو جیت لینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کی دل جوئی کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی شکستہ دل، کسی دکھے ہوئے دل کو آرام پہنچا دینا، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی پریشانی دور کر دینا تو آپ فوراً جہاں تک ہو سکے اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ یہ سب سے نفلیں پڑھنے سے بھی بہتر، نفلیں پڑھنے سے بھی بہتر ہے، ہو سکے تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا، یا موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تبارک تعالیٰ کو کہاں ڈھونڈوں، میں اللہ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ نے عرض کیا، شکستہ دلوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں ملے گا۔ کیا مطلب؟ شکستہ دلوں میں وہ رہتا تھوڑی ہے، وہ رہنے سے، گھر سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ شکستہ دلوں کی دل جوئی کرو۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو
تو تمہارے خاندان میں اگر کوئی غم زدہ، پریشان حال، دکھی ہے، بیمار ہے، تو اس کی جہاں تک ہو سکے مدد کرو، جہاں تک ہو سکے مدد کرو۔ اگر کوئی ناراض ہے اسے راضی کرو، اگر کوئی خاندان میں کوئی ناراض ہے اسے راضی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اس محفل میں اگر کسی کے خاندان والا اس سے ناراض ہو تو وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، اٹھ کے یہاں سے چلا جائے۔ ایک شخص نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے راضی کرو، جب آنا یہاں۔ اگر آپ کی وجہ سے اگر آپ کا کوئی خاندان والا آپ سے ناراض ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے راضی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے بول چال شروع کر دیں۔ ہاں اگر اب وہ خود گھمنڈی ہے اور وہ خود آپ سے بولنا نہیں چاہ رہا ہے تو اب آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اس سے آپ سلام کر لیں، فون کر لیں۔ اب آپ قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ اب وہ اس کا گناہ ہے، وہ کیوں نہیں بولا، لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ اگر 3 دن کسی اپنے مسلمان بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست احباب سے، اپنے کسی گھر والے سے، اپنے کسی بھائی سے اگر آپ نے 3 دن قطع تعلق رکھا، ناراضگی رکھی، بات چیت بند کر دی، تو آپ کی کوئی عبادت اور کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اس سے سلام دعا نہ کر لیں۔ چاہے وہ فون چل رہا ہے فون پر ہی کر لیں۔ ہاں اگر اب بھی وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں ہے تو اب اس کا گناہ اس کے سر پر، آپ قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ اگر راستے میں بھی ملا ہے، آپ کی کسی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی اور بات ہو گئی ہے، آپ کے راستے میں آپ کو ملا ہے تو آپ اس سے سلام کر لیں، آپ قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ اب وہ سلام آپ کو سلام کا جواب دے یا نہ دے اس کی ذمہ داری، آپ قطع تعلق کے گناہ سے بری ہو جائیں گے۔ قطع تعلق بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جب تک آپ اپنے حقدار کو، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کری ہے، کسی کا ناجائز دبایا ہے، جب تک آپ اسے راضی نہیں کر لو گے، جب تک آپ اسے راضی نہیں کر لو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتا ہے فرض۔ ایک ہے قرض اور ایک ہے فرض۔ نہ قرض معاف ہے نہ فرض معاف ہے۔ قرض اور فرض دونوں توبہ سے بھی معاف نہیں۔ قرض اور فرض دونوں توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ توبہ بھی کر لو گے جب بھی معاف نہیں۔ کب معاف ہوں گے؟ جب قرض دار کا قرض ادا کر دو گے تب معاف ہوگا، اور فرض جب فرض کی ادائیگی کر لو گے تب معاف ہوگا۔ کتنی ہی آپ توبہ کر لیں، کتنی ہی آپ توبہ کر لیں، اگر آپ کے اوپر نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، جب تک آپ اپنی نمازیں پوری نہیں کر لو، قضاء عمری نہیں پڑھ لو گے یا اپنے روزے پورے نہیں کر لو گے، جب تک وہ فرض ادا نہیں ہوں گے، توبہ سے نہیں ادا ہوں گے۔ آپ چاہو کہ میں نے توبہ کر لیں، ادا ہو جائیں گے، لیکن آپ کو وہ فرض پورے کرنا ہے جو آپ کے اوپر ہیں۔ ایسے ہی قرض، حقدار، حقوق،
اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، اور آپ چاہیں کہ ہم توبہ سے بری ہو جائیں، نہیں ہو جب تک اس کا قرض اسے واپس نہیں دے دیتے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کری ہے، کسی کا ناجائز دبایا ہے، کسی کا پیسہ چوری کرا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کری ہے، ایک بالشت بھی، جب تک اس کا حق اسے ادا نہیں کر دو گے، توبہ نہیں۔ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں سے ہی جب بندہ معاف کرے گا تبھی معاف ہوں گے، جب بندہ معاف کرے گا تبھی معاف ہوں گے، کسی بھی طریقے سے، کہیں بھی۔ اگر جس کا آپ نے حق مارا ہے، اگر وہ خدا نخواستہ دنیا میں نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے اس کا، تو اس کی اولادوں کو دیں، کسی بہانے سے دیں، اس کی اولادوں کو دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، میرا راز فاش ہو جائے گا، میں نے اس کے حق مارا تھا، اس کی چوری کری تھی، اب میں اسے لوٹا رہا ہوں، کس بہانے سے دوں، تو آپ کسی بہانے سے اس کی اولادوں تک پہنچا دیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنا ہی پیسہ پھر کسی نیک جگہ پر لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کسی نیک جگہ پہ اس ارادے سے لگا دیں کہ یہ پیسہ میں نے اپنے اس حقدار کے ادا کرا، جس کا حق میرے اوپر تھا، وہ پیسہ کہیں نیک جگہ، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں بھی لگا دیں۔ کسی غریب کی شادی کر دیں، لڑکی کی، نیک جگہ پر لگا دیں۔ بہرحال پہلے یہ کوشش کریں کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی خاندان والا، اس کا کوئی بیٹا، اس کی بیٹی اگر ہے تو اسی کو کوشش کر کے اسی تک پہنچ جائے تو زیادہ بہتر، زیادہ بہتر۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور، اگر مان لیجئے آپ نے کسی کی حق تلفی کری ہے، کسی کا پیسہ چرایا ہے، کسی کی ناجائز زمین دبائی ہے، جائیداد زمین دبائی ہے کسی کی، اور وہ سارا پیسہ آپ نے پھر اڑا دیا، خرچ ہو گیا آپ کا۔ دیکھیے، حرام کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ناجائز پیسہ، کسی کا حق مارا ہوا پیسہ رہتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے، سب صفایا ایک دن چاب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ وہیں پر رہو، لگے گا تو آپ نے ترقی کر لی، لیکن ہلکے ہلکے آپ وہیں پر جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر ویسے ہی اتنا نواز دے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھر ویسے ہی دے دے گا، اور تم وہیں کے وہیں رہو گے۔ یہ میرا خود کا دیکھا ہوا ہے منظر، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑی بڑی زمینیں ہڑپ کریں، بڑے بڑے پیسے مارے ہیں، لیکن آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب اگر آپ نے یہ دیکھا کہ میرے پاس اب تو کچھ رہا نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پشیماں کا، شرمندہ ہیں آپ اپنے کیے پر، توبہ بھی کر رہے ہیں، اور دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، جو آپ اس کے اپنے حقداروں کا حق سب کھا لیا، اڑا دیا، سب خرچ کر لیا، گھر بنا لیے، ٹائلز لگوا دیے، جوڑے بنا لیے اچھے اچھے، زیورات خرید لیے، لیکن بچا کچھ نہیں، باپ پھر خالی ہاتھ ہو گئے، اب پچھتا رہے ہیں۔ آدمی کر تو لیتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے تو اسے پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، اب وہ کرتا دوسروں کے لیے۔ جب اسے ایک دن اس کی آخری وقت آتا ہے، عمر جب جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی جاتی ہے، ویسے ویسے اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوتا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پچھتاوا ہوتا جاتا ہے۔ تو جب پچھتاوا ہوتا ہے پھر کچھ بچتا نہیں، اب کہاں سے حقداروں کا دوں، اب تو کچھ بچا نہیں۔
اب کہاں سے حقداروں کا دوں، اب تو کچھ بچا نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی مومن کا قتل ہو گیا ہے، آپ نے جذبات میں آ کے، نفس کے جوش میں آ کے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کا مرڈر کر دیا، یا اپنا گناہ چھپانے کے لیے کسی کو مار دیا، یا کسی کی جائیداد یا زمین کسی کی ہڑپ کرنے کے لیے کسی کا روپیہ مجھے مل جائے، اس کے لیے اگر آپ نے کسی اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا خون کر دیا، یا اپنی نفس کی، دیکھیے خون کس بنا پہ ہوتے ہیں، مرڈر کس بنا پر ہوتے ہیں، یا تو اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی بنا پر، اور یا دولت کی لالچ میں کہ اس کا مجھے مل جائے، بس دو، یا تو عورت کی وجہ سے، اب اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اور یا پھر دولت کی لالچ کی وجہ سے۔ دو ہی وجوہات ہیں۔ زیادہ تر دیکھیے جتنا بھی یہ مارا کاٹی ہو رہی ہے، نفس کی شر، نفس انسان کے دماغ میں شیطان وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو ایسا کام کر لو، ایسا کام کرنے سے ایسا ہو، تمہارا یہ فائدہ ہو جائے، تمہارا یہ فائدہ ہو جائے، ایسا کام کر لو، نہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا، شیطان انسان کے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، دیکھو ایسا کام کر لو، اور بعد میں انسان جب کر لیتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے اور ہنستا ہے، دیکھو اس نے میرا کہاں مان لیا، دیکھو اس نے میرا کہاں مان لیا، ہنستا ہے۔ اور پھر جب وہ پھنس جاتا ہے، پولیس کے ہتھے لگ جاتا ہے، تب وہ شیطان پھر اسے نہیں بچاتا، اب کھاؤ ڈنڈے، پڑو جیل میں۔ نفس کا کہا تو مان لیا تھا، شیطان کا کہا تو مان لیا تھا، اب جس کا کہا مانا تھا اسی سے مدد کرو، دیکھیں وہ مدد کرتا ہے تمہاری۔ ارے جس کا تم نے کہا مانا وہی تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ تو قتل، مرڈر، خون جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر اپنی نفس کی خواہشات کی بنا پر۔ اب وہ نفس کی خواہشات چاہے لڑکوں سے ہو، چاہے لڑکیوں سے ہو، چاہے عورت سے ہو۔ کچھ نفس کے پجاری مردوں سے محبت کرتے ہیں، لڑکوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو خون کرنا، کسی اپنے مسلمان بھائی کا مرڈر کر دینا، آپ نے اپنی نفس کا کہا مان کر اس کا خون کر دیا، پیسے کی لالچ میں، نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے، وہ تو بیچارہ شہید درجہ چلا گیا، وہ تو مکت ہو گیا ساری برائیوں سے، وہ تو نجات پا گیا قبر کے عذاب سے، حشر کی گرمی سے۔ سارے گناہ اس نے، سارے گناہوں کی ذمہ داری تم نے، اس کے گناہوں کی ساری ذمہ داری اپنے پلے میں ڈال لی، اپنے اوپر لے لی، اسے شہید کر دیا تم نے، وہ تو شہید ہو گیا۔ اسے تو شہیدی کا درجہ مل گیا۔ اب تم پچھتاؤ، اب پچھتاوے سے کیا ہو گئے؟ جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، اب اس کا کیا علاج ہے؟
اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے، اور اس مرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ مغفرت تو اللہ تعالیٰ اس کی فرما ہی دے، یوں کہ وہ شہید ہوا، لیکن تم اس کے لیے دعا کرتے رہو، تم اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی دے، جیسے جنتی جو ہیں وہ جب جنت پر چڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ چڑھتے جاؤ، جنت کے درجے ایک کے اوپر ایک بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے حافظ قرآن، حدیث پاک ہے، حافظ قرآن جو قرآن کا حافظ ہے، اس نے قرآن کے اوپر عمل بھی کرا ہے دنیا میں، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، یعنی قرآن کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے، بلندی پاتے جاؤ۔ جنت کے درجات ہیں، اور بلند اور درجہ، اس سے اونچا اور درجہ، اس سے اونچا اور اچھا درجہ، اس سے اونچا اور اچھا درجہ، اور اچھا درجہ۔ اس لیے جس مسلمان بھائی کا یا کسی کا بھی آپ کے ہاتھ سے معاذ اللہ خون ہو گیا تو آپ اس کے حق میں دعا کریں، اس کی والدین کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی والدین کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں جب بھی دعا کریں، اس کے والدین کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب آپ اس کے والدین کے سامنے تو جا کر کہہ نہیں سکتے کہ میں نے اس کو مارا ہے، یوں کہ آپ کا راز چھپا ہوا ہے، آپ کا راز چھپا ہوا ہے۔ بہت سے مرڈر ایسے ہوتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں، نہ پولیس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، نہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کھل جاتے ہیں، جنہیں سزا ہو جاتی ہے، لیکن وہ دنیا کی سزا اس نے بھگت تو لی ہے، ابھی آخرت کی سزا اس کے اوپر باقی ہے۔ آخرت کی سزا بھی اس کے اوپر باقی، اگر وہ نے توبہ نہ کری۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے سچی اور اس نے اس کی سزا بھی بھگت لی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو اس سے راضی کر دے کل قیامت کے دن۔ جس کا آپ نے مرڈر کرائے، جس کا آپ نے خون کرائے، جب تک اس کے گھر والے وہ کل قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کرے گا، معافی مل نہیں سکتی، پہلے وہ معاف کرے۔ اس لیے اگر ہو سکے، اگر آپ کے شہر میں اس کی قبر ہے تو اس کی قبر پر جا کر خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قبر پر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر بیٹھے کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جد و جہد میں لگ جائیں، کیونکہ وہاں کا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ اگر اس نے معاف نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ جد و جہد میں لگ جائیں، اس کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں، اس کے ماں باپ کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تمہارے اس ایصال ثواب کی وجہ سے اس کے درجے جب بلند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہے دیکھو جس نے تمہیں دنیا میں قتل کرا تھا اس نے تمہارے لیے یہ ہمدردیاں کریں، اتنی دعائیں مانگیں، اس کی وجہ سے تمہارے درجے اور بلند ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہو جائے اور تم سے راضی ہو جائے، کہہ دے چلو اللہ تعالیٰ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے۔
کیونکہ حدیث پاک میں ہے اگر آپ نے کسی کا حق تلفی کری ہے، کسی کا 1 روپیہ بھی مارا ہے، کسی کے ناجائز طریقے سے 3 پیسے بھی مارے ہیں، 3 پیسے، تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں آپ کی 700 قبول نمازیں چھین لی جائیں گی۔ 3 پیسے 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 1 روپیہ بھی نہیں، صرف 3 پیسے، مطلب مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ 3 پیسے 1 اٹھنی چونی بھی نہیں، 3 پیسے، شاید 1 روپے میں 1000 پیسے ہوتے ہیں، 3 پیسے قصدن، یعنی سہ کے، بھولے سے نہیں، اگر بھولے سے تو معافی ہے، سہ کے اگر آپ نے کسی کے 3 پیسے بھی مارے ہیں، سودا لیا ہے، 1 روپیہ رہ گیا اگر اس کا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا 1 روپیہ رہ گیا، 50 پیسے رہ گئے، اور آپ چلے آئے، اس سے کہا نہیں کہ دیکھو 1 روپیہ تمہارا میری طرف آ رہا ہے، تو یہ قصدن مارنا ہوا، قصدن مارنا ہوا، کسی کی حق تلفی ہوئی۔ جیسے ہم اکثر کچھ خریدنے جاتے ہیں، جیسے مونگ پھلی وغیرہ خرید رہے ہیں، تو مونگ پھلی پہلے اس کے ٹھیلے پہ گئے، اس کی 2-4 مونگ پھلیاں چاب لیں، کہ تم نے اس کے پیسے دیے تو تم نے اس کی مونگ پھلی کیوں کھائی؟ کھڑے ہو کے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، اور کٹر کٹر اس کی مونگ پھلی کھانے، بھائی، اور 100 گرام لیں اور اس کی 2-3 مونگ پھلیاں کھا لیں، یہ بھی تم نے ناحق کھایا۔ ہاں اگر کسی پھل والے نے یا کسی اور کسی چیز بیچنے والے نے آپ کو چکھانے کے طور پر چکھا دی تو آپ، اس کی اجازت ہے، چکھ سکتے ہو۔ بنا اجازت کے اس کی مونگ پھلی یا اس کے ٹھیلے پر سے کوئی چیز اگر آپ نے کھائی تو اس کا حق مارا۔ قرآن میں کیا ہے؟ اے لوگوں، دوسروں کا حق نہ مارو، یہ بھی حق مارنا ہوا، 1 مونگ پھلی کھانا بھی۔ ہاں اگر تم نے کھا لی ہے تو جو مونگ پھلیاں تم نے لی ہیں اس میں اپنی 2 کھائی ہیں تو 2 کا حکم کر لینا، کیا ہو جائے گا؟ نفس ہے یہ، بس نفس کی خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، 1-2 مونگ پھلیوں سے، یہ بھی حق تلفی ہوئی۔ اگر مونگ پھلی کھائی ہے، اور تقوی والے جو ہیں وہ کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں وہ کرتے بھی ایسا ہیں، اگر 2 مونگ پھلیاں کھائی ہیں تو کہتے ہیں لو میری میں سے کم کر لینا، ہم نے تمہاری 2 مونگ پھلیاں کھائی ہیں۔ جو کٹا ہوا سیب ہے، جو کہتا ہے کھا کے دیکھو یار پہلے میٹھا ہے یا نہیں ہے، خربوزہ ہے کھا کے دیکھو میٹھا ہے یا نہیں، تو وہ اپنا کٹا ہوا ہی، اپنا کٹا ہوا سیب، اپنا کٹا ہوا خربوزہ جو اس نے تمہیں کھلائی ہے کاش، وہ کہتے ہیں میرے پلے میں ڈال دو۔ یہ بھی تقوی والے بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے پرہیزگاری جب تک نہیں، جب تک کتنی نمازیں یہاں پڑھ لو، نمازیں تو ادا ہو جائیں گی، فرائض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن سکون قلب نہیں ملے گا۔ سکون قلب تقوی اور پرہیزگاری سے ملتا ہے۔ جب تک تقوی اور پرہیزگاری نہیں، جب تک سکون قلب تو نہیں ملے۔ نمازیں تو قضا، نمازیں تو پوری ادا، تو فرائض تو پورے ہو جائیں گے۔ عبادت کا ایک ہوتا ہے عبادت کی روح، اور ایک ہوتا ہے عبادت کا ڈھانچہ۔ عبادت ڈھانچہ کب ہے؟ جب تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو تو عبادت ایک ڈھانچے کی طرح ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اگر نہیں تو عبادت ایک صرف ڈھانچے کی طرح ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں اگر عبادت ہے تو ڈھانچے میں روح بھی پڑی ہوئی ہے، اور جس ڈھانچے میں روح پڑی ہوئی ہو وہی ڈھانچہ تو چلتا ہے۔ ابھی ہمارے آپ کے جسم میں روح پڑی ہوئی ہے، تبھی تو ہمارے اندر پکڑنے کی طاقت ہے، کسی کو کچھ دینے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہے، اور روح نکل گئی بس مردہ کہلانے لگے۔ روح نکلی نہیں کہ مردہ کہلانے لگے۔
جب تک روح ہے جب تک زندہ، اور روح نکلی نہیں کہ مردہ کہلانے لگے۔ تو جو میں بات بتا رہا تھا، اگر آپ نے کسی کے 3 پیسے بھی قصدن مارے ہیں، سہ کے مارے ہیں، تو آپ کی قبول نمازیں 700 قبول نمازیں کل قیامت کے دن چھین لی جائیں گی۔ اب آپ کہیں وہاں گنتی نہیں، گنتی مطلب مثال یہ دی ہے گنتی سے، کہ گنتی سے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میری نمازیں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ وہ قبول نمازیں جو آپ نے بہت سکون اور اطمینان سے پڑھی ہیں، قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ نمازیں چھین کر اس حقدار کو دے دی جائیں گی جس کے آپ نے 3 پیسے مارے۔ اور اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اب لوگ کہیں جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں وہ نمازی نہیں تھا دنیا میں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا چھینا جائے گا؟ تو اس کی نیکیاں، کچھ تو نیکیاں اس نے کری ہوں دنیا میں، اس کی نیکیاں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، وہ نیکیاں چھین کر اس حقدار کے پلے میں ڈال دی جائیں گی، اور تمہیں جہنم میں فرشتہ جھونک دے گا، تم بالکل خالی ہو جاؤ گے۔ وہ جس کا حق تم نے مارا ہے، اس کے اعمال میں تمہاری نیکیاں جب پڑی ہوئی ہوں گی تو وہ پڑھے گا اور کہے گا، اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کری تھی، میں نے تو یہ نیکی نہیں کری، یہ نیکی کہاں سے میرے پلے میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ تمہارے جس نے تمہارا حق مارا تھا، اس نے وہ نیکی کری تھی، اس کی نیکی تمہارے پلے میں ڈال دی، اس نے وہ نیکی کری تھی۔ اس لیے نیکیاں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن نیکیوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ 3 پیسوں کے بدلے میں سب چلا جائے گا۔ نیکیوں کو بچانا بہت مشکل ہے، نیکی کرنا تو آسان ہے۔ 3 پیسوں کے بدلے سب چلا جائے، ذرا سی دیر میں بالکل پلہ خالی ہو جائے گا۔ جیسا کہ عالم کی غیبت کا، میں یہاں پر مجھے یاد آ گیا، عالم کی غیبت، جس شخص نے عالم کی غیبت کری، باعمل عالم جو ہے، نیک عالم ہے آپ کے شہر کا، عالم کے اندر برائیاں نکالیں سہ کے، عالم کے اندر برائیاں نکالیں، عالم کی پیٹھ پیچھے غیبت کری، ارے وہ اس ذات کا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس ذات کا کہتا ہے، ارے وہ سید نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وہ شاہ ہیں۔ ویسے بہت سے لوگ اپنے شہر کے عالم کی جب وہ ترقی پاتا ہے اس کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمہارے جلنے سے، تمہاری حسد کرنے سے اور اس کی ترقی میں اضافہ ہوگا، اور تم پستگی کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالی، ہاں اگر کسی نے اپنے شہر کے یا کسی بھی عالم کی، باعمل عالم، ایک ہوتا ہے علماء سو اور ایک ہوتا ہے علماء ربانی، علماء سو اور علماء ربانی۔ علماء سو جو بادشاہوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، جو نذرانے وغیرہ کھینچتے ہیں اپنی طرف، جو دنیا کی طلب میں اپنے علم کو بیچتے ہیں، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا علم بیچتے ہیں، وہ علماء سو ہوتے ہیں، جو نیتاؤں کی چوکھٹوں پہ جا کے چاپلوسی کرتے ہیں، وہ علماء سو کہلاتے ہیں۔ اور علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتے ہیں، 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار روپے اور 1-1 لاکھ روپے میں اپنا علم بیچتے نہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ
یہاں مجھے اگر میں اس ملک میں یا اس شہر میں چلا جاؤں تو مجھے اتنا نذرانہ ملے گا. ایک ایک تقریر کے 1-1 لاکھ روپے نہیں لیتے وہ. آنے جانے کا اے سی کا ٹکٹ بک نہیں کراتے وہ. پہلے سے طے نہیں کرتے کہ اتنا لوں گا. تراویحاں پڑھانے کے لیے پہلے سے طے نہیں کرتے کہ اتنا لوں گا. تراویحاں پڑھانے کے لیے اپنی نیت میں یہ نہیں لاتے کہ اگر میں اس شہر میں چلا جاؤں تو مجھے 1 لاکھ ملے گا، 50,000 ملے گا. یہاں اپنے وطن میں تو صرف 10,000 15,000 20,000 ملے، اور اگر میں وہاں چلا جاؤں مجھے زیادہ ملے گا. اگر یہ لالچ، اس لالچ کی بنا پر آپ نے کہیں دوسری جگہ ہجرت کر کے گئے اور نمازیں تراویحاں پڑھائیں آپ نے، تو آپ کے پیچھے وہ تو بیچارہ پڑھے گا، لیکن آپ کی کوئی قبول نہیں، کچھ نہیں قبول، کوئی نیکی قبول نہیں. اور جسے معلوم ہو جائے کہ اس نے اس لالچ کی بنا پہ یہاں آیا تراویحاں پڑھا رہا ہے کہ یہاں مجھے ڈھیر نذرانہ ملے گا، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں. اس لیے جس نے باعمل عالم، علماء سو جو میں نے بتایا، علماء سو کی غیبت کری، نیک عالم کی غیبت کری، وہ تو بیچارہ نیک تھا، قرآن پر عمل کر رہا تھا، اس نے غیبت کری. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احل العلوم میں فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کے لیے غیبت کا ایک لفظ بھی نکالا تو اس ایک لفظ کی غیبت کے بدلے اس کی پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی. اتنا خطرناک ہے اپنے علم، اپنے عمل کو بچانا، اپنی عبادت کو بچانا، اتنا خطرناک ہے، سمجھ لو. اب کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ بھی کرا ہوا ہے، اور غیبت سے زبان کو نہیں بچا رہا. عالم کی غیبت، حافظ کی غیبت، اپنے امام کی غیبت، اپنے شہر کے عالم کی غیبت. ارے ہم کون ہوتے ہیں لوگوں اندر کی کمیاں نکالنے والے؟ سب سے پہلے ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں یار. وہ تو قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے اور تم ہو اس کی باریکیاں نکال رہے، اس کی کمیاں کھینچ رہے، اس کی ڈھونڈ کے برائیاں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں عیبی جو ڈھونڈ کے برائیاں نکالتے ہیں. دیکھیے ڈھونڈ کے برائیاں نکالنا، جیسا کہ آپ کسی بھی علماء کی یا کسی بھی مولوی کی، اچھے مولوی کی کسی بھی آپ تقریر سنیں، اور جو اس نے جیسے بتایا ہے اس کی باتوں پر تو عمل نہیں، اب اس کی کمیاں نکال رہے ہیں. دیکھیں یار اس نے کیا کیا برائیاں، اس کی تقریر میں کمیاں ڈھونڈیں، کیا کیا کمیاں ہیں اس کی، اور پھر اسے کمنٹ کریں کہ تم نے تو ایسا بولا، تم نے قرآن پڑھنے میں یہ غلطی کر دی، تم نے حلق سے نہیں نکالا، تم نے الفاظ کو درست نہیں کرا، تم نے یہ کمی نکالی، تم نے وہ کمی جیسے جو لوگ کمیاں ڈھونڈنے پہ ہوتے ہیں نا، وہ کمیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں بس. ارے جو بات وہ کہہ رہا ہے اس پر ہم وہ سنیں نا، کمیاں کیوں نکالیں؟ اگر اچھی بات ہے اگر اس کی اچھی بات ہے تو اس کی بات پر عمل کریں، اور جو بری بات ہے نظر انداز کر دیں. بری بات ہے تو نظر انداز کر دیں، اچھی بات ہے تو اس پر عمل کر لیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، پیدل چل رہے تھے. راستے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی بکری. اور جب بکری یا کوئی جانور مر جاتا ہے تو 2-3 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کے سب ایسے دانت دکھنے لگتے ہیں، ایسے اس کے دانت چمک رہے تھے، اور بو بھی آ رہی تھی اس میں، بدبو، 3-4 دن کی مری ہوئی پڑی ہوئی تھی.
تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی کہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ آ جائیے، ادھر مری ہوئی بکری پڑی ہے، اس میں بو آ رہی ہے، حضرت اس سائیڈ سے ادھر آ جائیے، ادھر وہ بکری پڑی ہوئی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ہوتا ہے، دیکھیے، برائی میں اچھائی نکالنا۔ یہ بات میں ایک ویڈیو میں اور شاید بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر بات آ گئی۔ برائی میں اچھائی نکالنا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی بو دیکھ لی، تم نے اس کی بو دیکھ لی، بو سونگھ لی۔ بو دیکھی نہیں جاتی، بدبو سونگھی جاتی ہے، بدبو کو محسوس کرا جاتا، دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی بدبو سونگھ لی، اور اس کے دانت دیکھو کیسے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اس کے دانت دیکھو کیسے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، ایسے مری ہوئی پڑی تھی، دانت اس کے کچھ چمک رہے۔ تو آپ نے برائی میں اچھائی ڈھونڈ لی، برائی میں اچھائی ڈھونڈ لی آپ نے۔ یہ ہوتا ہے، جو برائی میں بھی اچھائی ڈھونڈ لے وہی نیک انسان۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، ارے دور تو چھوڑو، اپنے گھر میں ہی اپنی بیوی کی برائیاں کھینچ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کی برائیوں کو دیکھ رہی ہے، اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کی برائیوں کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھ۔ اسی بنا پر بس دلوں میں نا اتفاقی، بولنا چالنا بند، لڑائی جھگڑے فساد کی جڑ سب یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ہم دل جوئی نہیں کر پاتے، ذرا ذرا سی بات کو نظر انداز نہیں کر پاتے۔ ارے کچھ باتیں ہم اپنی بیوی کی نظر انداز کر دیں، اور کچھ بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو نظر انداز کر دے، اسی سے خوشحال زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اور ذرا بھی اگر دل میں نا اتفاقی لائے، بس یہی دوری کا سبب یہی باتیں بنتی ہیں، اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں وہ باتیں۔ صبر اور تحمل سے ہمیں کام لینا ہے۔ اپنی زندگی بسر کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں، کیسے گزاریں، یہ بھی بتا دیا۔ بیوی سے کیسے پیش آئیں، اولاد سے کیسے پیش آئیں، اپنے پڑوسی سے کیسے پیش آئیں، مالک مکان اپنے کرایہ دار سے کیسے پیش آئے، کرایہ دار اپنے مالک مکان کا خیال رکھے، مالک مکان اپنے کرایہ دار کا خیال رکھے۔ اس وقت سب الٹا ہو رہا ہے، یہی لڑائیاں اور جھگڑوں کی جڑ ہے، یہی لڑائیاں اور جھگڑوں کی جڑ ہے۔ جہاں کہیں مالک مکان اچھے ہیں، کرایہ دار برے مل جاتے ہیں، اور کہیں کرایہ دار برے ہیں، مالک مکان اچھے ہیں۔ کہیں کرایہ داروں کو مالک مکان ناجائز دبا رہے ہیں، اور کہیں مالک مکان کو کرایہ دار ناجائز دبا رہا۔ اس لیے میں دونوں سے مخاطب ہوں، دونوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دونوں صبر اور تحمل سے کام لیں، کچھ وہ برداشت کریں، کچھ نہ وہ انہیں ناجائز دبائیں، نہ وہ انہیں ناجائز دبائیں۔ مالک مکان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے کرایہ دار کو بیچارہ اگر وہ بے گھر ہے تو اسے ناجائز نہ دبائیں، اس کا پانی اور بتی بند نہ کریں، اس کو ذرا سی کیل ٹھوکنے پر اسے ٹوکیں نہ، بچے اگر رو رہے ہیں تو اسے ٹوکیں نہ، بچے اگر شور مچا رہے ہیں اسے ٹوکیں نہ۔ ہاں، کرایہ دار کو بھی یہ چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے، جیسے بنا ضرورت موٹر بار بار چلا رہا ہے، اب وہ ٹوکنے پہ مجبور ہو جائے گا، بنا ضرورت اس کے گھر میں کیلیں ٹھوک رہا ہے، بغیر اس کی اجازت سے اس کے گھر میں کوئی بھی کام نہ کرے۔
بغیر اس کی اجازت سے، مالک مکان کی بغیر اجازت سے اس کے گھر میں کوئی کیل تک نہ ٹھوکے، اس کے گھر کو گندا نہ کرے۔ مالک مکان کو بھی کچھ باتیں برداشت کرنا ہے اور کرایہ دار کو بھی کچھ باتیں برداشت کرنا ہے۔ ایسے ہی پڑوسی کے بھی انسان کے اوپر بہت ہی حقوق ہیں۔ اپنی دکاندار پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کے اسکول کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کی کالج کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کی بینک یا آفس کا پڑوسی ہو، آپ ایک دوسرے کی دل جوئی کریں، اسی سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ دل میں کپٹ، بغض، حسد نہ رکھیں۔ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی سے جلیں نہ، حسد نہ کریں، بلکہ خوش ہونا ہے ہمیں خوش ہونا ہے۔ حسد سے آپ اپنی روزی کو کم کرو گے۔ حاسد انسان اپنی روزی کو کم کرتا ہے، حاسد انسان اپنی روزی کو کم کرتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے پڑوسی سے، اپنے دکاندار بھائی سے خوش ہیں، اس کی ترقی سے جل نہیں رہے، تو آپ بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہی باتیں سنت ہیں، یہی مذہب ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے ہم غیبت و برائی نہ کریں، کسی کے اوپر ہم ٹانٹنگ اور ہٹ نہ کسیں۔ اگر دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے کانا پھوسی نہ کریں، جیسے 4 دوست ہیں اور 2 الگ بیٹھے ہیں، اب 2 آپ لوگ الگ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ ہلکے بات کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا وہ 2 دوست کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ یہ میری برائی تو نہیں کر رہا ہے۔ کانا پھوسی نہ کریں اپنے دوست کے سامنے۔ یا 3 دوست ہیں، ایک الگ بیٹھا ہے، اور ہلکے کان میں ہلکے بات نہ کریں، اس لیے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کہیں یہ میری غیبت و برائی تو نہیں کر رہا، اس کو بدگمانی میں نہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ غلط ہے۔ اپنے مسجد میں جو آپ کے نمازی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت و برائی نہ کریں، امام کی غیبت نہ کریں، مقتدی امام کی غیبت نہ کرے اور امام مقتدی کی غیبت نہ کرے، مؤذن کی غیبت نہ کریں، امام کی غیبت نہ کریں، مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کی غیبت نہ کریں، اور مسجد کی جو کمیٹی ہے، کمیٹی کو یہ چاہیے کہ وہ امام کی غیبت نہ کرے۔ اگر کوئی بات ہے تو سامنے رکھے، اگر امام میں کوئی کمی ہے تو سامنے رکھے، مقتدیوں میں کوئی کمی ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ ان کی کمی کو سمجھائے۔ یہی سب باتیں سنت پر عمل کرنے کی ہیں، اسی سے ہماری زندگی خوشحال زندگی بنتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔